جو شخص بالغ ہے، کیا ہے؟ بالغ ہے، اس پر غسل کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اس پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھار غسل کرنا سنت ہوتا ہے، اور کبھی غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر آپ حالت جنابت کے اندر ہیں، حالت ناپاکی کے اندر ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اچھی طرح سے پاک کرنا ہے۔ اب بالغ کون ہوتا ہے اور بلوغت کی عمر کتنی ہے؟ انسان کتنی عمر کے اندر بالغ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بالغ۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عمر لڑکے کے لیے ہے اور ایک عمر لڑکی کے لیے ہے۔ جو لڑکا ہے اس کی عمر جو بلوغت کی ہے وہ 12 سے لے کر 15 سال ہے، اور جو لڑکی ہے اس کے لیے عمر کتنی ہے جی؟ 9 سے 15 سال۔ اتنی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ اب اس کے بعد آگے ہے غسل کی اقسام۔ کیا ہے جی؟ اونچی بات سے بولیں۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم کون سی ہے؟ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ مستحب۔ تو یہ غسل کی 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت اور مستحب۔ جی فرض کب ہے جی؟ جنبی کے لیے جو شخص ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ فرض۔ اس کے بعد سنت کب ہوتا ہے غسل؟ عید کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے غسل کرنا کیا ہے آپ کے لیے؟ سنت۔ اس کے علاوہ جو مستحب ہے اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں۔ اتنی سمجھ آ گئی سب کو؟ اب آگے والا ہمارا سوال ہے جی غسل کے فرائض۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ اونچی بات سے بولیں۔ 3 فرائض ہیں۔ پہلا ہے جی کلی کرنا۔ کیا کرنا؟ کلی سے مراد یہ ہے، وضو میں آپ کلی کرتے ہیں تو صرف منہ کے اندر آپ نے پانی ڈالا ہے اور کلی کر کے باہر پھینک دی ہے، لیکن غسل کے اندر آپ نے حلق تک پانی پہنچانا ہے، یہاں تک۔ سمجھ آ گئی؟ غسل کا پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، یعنی کہ حلق تک پانی پہنچانا، یہ غسل کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے جی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ وضو میں بھی آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر سنت ہے۔ وضو میں کیا کرنا؟ کلی کرنا کیا ہے؟ اور ناک صاف کرنا وضو کے اندر کیا ہے؟ سنت۔ لیکن غسل کے اندر کیا ہے؟ فرض۔ پہلا فرض غسل کا کیا ہے؟ کیسی کلی کرنی ہے؟ حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ دوسرا فرض کون سا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر اچھی طرح سے پانی بہانا، یہاں تک کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ جو شخص ناپاک ہوا ہے اس کے پاک ہونے کے لیے یہ 3 کام کرنا اس پر لازم ہے۔ کسی کے بال بڑے ہیں نا اگر مرد کے، تو سارے کے سارے بال تر کرنے ہیں۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا ہے تو بندہ ناپاک ہی ہے، پاک نہیں ہوگا۔ جسم کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے اپنے جسم کو ملنا ہے، آپ نے اپنی ناف کے اندر انگلی ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح سے تر کرنا ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی غسل نہیں ہونا۔ اور حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی ناپاک بندہ رہے نا، یا ناپاک بندہ ہو، جنبی ہو، فرمایا اس کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور حالت ناپاکی کے اندر آپ قرآن پڑھیں گے وہ بھی حرام، نماز پڑھیں گے وہ بھی حرام، مسجد میں آئیں گے مسجد میں آنا بھی حرام۔ قرآن پاک کی ایک آیت، کیا بلا؟ قرآن پاک کی ایک آیت تک بھی اگر آپ ایسے پڑھیں گے، زبانی پڑھیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ حرام ہے حالت ناپاکی کے اندر۔ حالت ناپاکی کے اندر کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنا، اس کے بعد قرآن مجید کو چھونا، نمبر 3 قرآن مجید کی چاہے اوپر سے دیکھے ہو یا زبانی، اور چوتھا کیا ہے؟ مسجد کے اندر داخل ہونا۔